حاضرین گرامی قدر، آپ کے سامنے روزے کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ کئی برسوں میں نے ہر رمضان کی آمد سے پہلے روزے کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی ہے، لیکچرز دیے ہیں، تقریریں کی ہیں، لیکن آج میرا کوئی تقریر کا ارادہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بس آپ لوگوں سے کچھ فرینک قسم کی گفتگو کروں، کچھ دل کی بات آپ کہہ سکتے ہیں اسے، اس لیے اس کو کوئی تقریر مت سمجھیے گا۔ تقریر اگر آپ کو سننی ہے تو یوٹیوب پہ پچھلے برسوں کی گفتگو موجود ہے، وہ گفتگو آپ سن سکتے ہیں۔ بہت چیزوں پہ میں نے توجہ دلائی ہے، بلکہ اس دفعہ تو ایک کورس بھی ہم کرا رہے ہیں، روزہ اور اعتکاف کورس۔ اس میں بہت جامع طور پر ہم نے روزے، اعتکاف اور جتنی بھی متعلقہ عبادات ہیں ان کے کم و بیش ہر پہلو کا احاطہ کیا ہے۔ آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ شامل ہوں، اس میں ضرور کریں۔ وہاں پر آپ ایک طالب علمانہ سطح پر چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کوئی تقریر نہیں، ایک گفتگو آپ کہہ لیں، باتیں کہہ لیں، کچھ بے ربط سی ہوں گی لیکن اہم ہیں۔ شاید جتنی بھی تقریریں میں نے کی ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم گفتگو شاید آج کی ہی ہے۔ اور اس گفتگو کے لیے جو سر عنوان ایک حدیث ہے جس کو میں نے بنایا ہے، آپ لوگوں نے بہت سنی ہوگی، میں نے بھی بارہا بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس طرح رکھے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، تو اس کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کی بخشش کر دیتے ہیں۔ یہی بات قیام اللیل اور شب قدر کے بارے میں بھی کم و بیش انہی الفاظ کے ساتھ، بلکہ انہی الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوئی ہے۔ اس روایت کا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ روزے اس طرح رکھیں کہ اللہ کو مانتے ہوئے رکھیں، اس کی رضا کے لیے رکھیں، اس کے حکم کے تحت رکھیں، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیتے رہیں، روزے کی شریعت قانون کی پاسداری کریں، اس کی روح، اس کی حقیقت، اس کی اسپرٹ کی پاسداری کرتے ہوئے روزہ رکھیں۔ تو جو شخص یہ کرے گا اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے، گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ لیکن اس روایت کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو تھوڑا سا گہرائی میں جس کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا، اور یہ مفہوم اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ رمضان ایک ڈیسائسو رمضان ہوگا، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اور اس میں بھی خاص طور پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، من صام رمضان ایمانا، تو یہ جو ایمان والی بات ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آج موضوع بناؤں۔ دیکھیے، یہ جو ایمان ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو ایک مانا جائے اور اس کے حضور پیشی پر یقین کیا جائے۔ ایمان کی اور بھی تفصیلات ہیں جنہیں ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں بچپن میں ہی یاد کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل ایمان یہی، باقی اس کی تفصیلات ہیں، اس کی کہہ لیجئے کہ فرع میں ہے جو کچھ بھی ہے، رسالت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ اصل میں فرع ہے۔ اصل انبیاء کی دعوت ایمان جو تھی وہ یہی ہے، اصل میں خدا اور آخرت۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمان اس حقیقت کا نام ہے، اس واقعے کا نام ہے کہ ہم مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے، جو مسلمان مان رہے ہیں ہم نے بھی انہیں اس چیز کو ماننا شروع کر دیا۔ ہمارے والدین جو کچھ مانتے چلے آ رہے ہیں ہم نے بھی ان عقائد کو ماننا شروع کر دیا۔ ہمارے عام طور پر یہی ایمان ہے، اور اسی اصول کے تحت ہم ساری عبادات ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں صورتحال ذرا سی مختلف ہے۔ وہاں پر یہ بندگی کا جو سفر ہے یہ اس کا پہلا پڑاؤ ہے، یعنی یہ اس معرفت کا نام ہے جو انسان پورے شعور کے ساتھ حاصل کرتا اور اس کا پھر اقرار کرتا اور اس پر یقین رکھتا ہے کہ اس کائنات کا میرا ایک خالق ہے، مالک ہے، میرا ایک الہ ہے، معبود ہے۔ اور پھر اس سفر کی بڑی منازل ہیں، بڑے پڑاؤ ہیں، اور اس کی جو الٹیمیٹ ڈیسٹنی ہے جس تک قرآن مجید لے کے جاتا ہے وہ اصل میں خدا کی محبت ہے، اور محبت سے سرشار پرستش ہے۔
قرآن مجید نے اس کو مختلف اسالیب میں بیان کیا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ لوگ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایمان لانے والے اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، یعنی ہر شے کے مقابلے میں اللہ ان سے محبوب ہو جاتا ہے، ان کا محبوب ہو جاتا ہے، انہیں عزیز تر ہو جاتا ہے. اچھا، اس منزل تک پہنچنے میں دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ایک خدا کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا احساس، اور دوسرے اس کی نعمتوں، اس کی عطایا پر، اس کی مہربانیوں پر اس کی شکر گزاری کا جذبہ. قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں جس مقام پر روزے کو بیان کیا ہے وہاں ان دونوں چیزوں کو مقاصد کے طور پر بیان کیا ہے. سورہ بقرہ آیت 185 میں جہاں آیت ختم ہو رہی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں کی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ روزے کا مقصد بتایا گیا ہے کہ تمہیں حاصل کیا کرنا ہے، حکمت کیا ہے روزے کی، کیوں تم پہ فرض کیے گئے ہیں. اس کا ایک دوسرا پہلو تقوی ہے، لیکن تقوی چونکہ الگ ایک موضوع ہے اور وہ احتساب کے ذیل میں کبھی بات کروں گا تو وہاں زیر بحث آئے گا، اور پچھلے برسوں میں کرتا رہا ہوں. لیکن آج میں چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کو بیان کروں. تو اس وقت فوکس صرف ایمان پر ہے. اس کے متعلق میں نے بتایا کہ اس کی جو جگہ پہ پہنچنے کے لیے، ایمان کی جو انتہا ہے محبت، اس تک پہنچنے کے لیے جو زیادہ راہ ہے، جو پڑاؤ کی منازل ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ کی بڑائی کا احساس ہے اور اس کی شکر گزاری کا جذبہ ہے. اور دونوں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے رمضان کے ذیل میں. تو اب اس کو سمجھیں کیا چیزیں ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دیکھیے، ایمان جو ہے کس چیز کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس حقیقت کو مان لینے کا نام ہے. اچھا، یہ لفظ الہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس کا ترجمہ معبود کر دیا جاتا ہے. معبود وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. لیکن عربی میں جو الہ کا مطلب ہے وہ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن اگر میں اس کو بیان کروں تلخیص کر کے تو الہ کا مطلب ایک ایسی ہستی ہے جو ہماری حاجت روائی کرے، ہماری مدد کرے، ہماری ضروریات پوری کرے، مگر اپنی ذات میں اور اپنے افعال میں اور اپنے کام کرنے کے طریقے میں، اپنی ذات میں، صفات میں، اپنی شخصیت میں انتہائی پراسرار ہو، ایسی کہ حیران کر دے، انتہائی غیر معمولی، سمجھ میں نہ آنے والی، تحیر میں ڈال دے، یعنی اسباب سے بلند ہو، قوانین سے بلند ہو. تو یہ الہ ہے، یعنی سب کچھ دے رہا ہے، ہم سب کچھ لینے اس کے پاس جا رہے ہیں، لیکن وہ کیسے کر رہا ہے، وہ کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ بلند ہے، ہم سے بہت بلند ہے. یہاں سے روب پیدا ہوتا ہے، وہ ہر پہلو سے ہم سے بڑا ہے. تو دونوں چیزیں اس میں جمع ہیں. نعمت اسی سے پا رہے ہیں، شکر گزاری، اور وہ ہے بہت بڑا، ہماری عقل سے، ہمارے گمان کی سرحدوں سے بھی آگے ہے وہ. دوسری طرف انسان کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے توجہ دلائی، انسان سراپا عجز ہے، انسان سراپا احتیاج ہے، یعنی انسان ضرورت مند ہے، انسان محتاج ہے. انسان تو سانس کے بغیر مر جائے گا، اور سانس تو وہ اپنی پیدا کردہ آکسیجن سے نہیں لیتا، اسے تو کسی اور نے ہوا فراہم کی ہے. ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، کھانا پینا، ہر چیز جس پہ اس کی زندگی کا انحصار ہے اسے دی جاتی ہے، اسے ملتی ہے. اچھا، زمانہ قدیم میں جب انسان فطرت پہ بڑی حد تک کھڑا ہوا تھا تو اس دور میں انسان ضروریات کس طرح پورا ہونے کے اوپر حیران ہوتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس حیرانگی میں چونکہ اس کی کم عقلی و کم علمی شیطان کی دراندازیاں بھی تھیں، تو وہ کرتا یہ تھا کہ جو بھی طاقتور نظر آیا وہ اس سے مروب ہو گیا. جس سے بھی اس کی حاجت پوری ہوئی وہ اس نے معبود بنا لیا. سورج کو، چاند کو، جو طاقتور لگا، جو خوبصورت لگا، حتیٰ کہ گائے بھی ہے، کوئی سانپ بھی ہے، کوئی بندر بھی ہے. کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کروڑوں معبود ہیں، پائے جاتے ہیں. تو معبودوں کی ایک دنیا تھی جو انسانوں نے
آباد کر لی، اور ان میں سے ہر معبود کی یہ خصوصیت تھی کہ انسان نے یا تو اپنی حاجتوں کو اس کی طرف منسوب کر دیا، یا پھر یہ کہ اسے وہ بہت حیران انگیز لگے، اس کی عقل سے بلند لگے۔ اچھا، جب دور جدید آیا تو انسان کی نفسیات میں ایک ڈرامیٹک چینج آیا ہے، اور وہ چینج لانے میں خود اسلام کی اپنی تعلیمات کا، قرآن مجید کا بڑا رول ہے کہ اب ہم مخلوق کو معبود نہیں سمجھتے، بلکہ ہم نے انہیں تفکر کا موضوع بنایا، غور و فکر کا موضوع بنا دیا، اور ان کے بارے میں ہم جب تحقیق کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں کیسی ہو رہی ہیں۔ چنانچہ ہم نے اسباب و قوانین کی دنیا کو بھی دریافت کر لیا، ہمیں پتا ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے، اس کی جو پورا سائیکل ہے ہمیں معلوم ہے، اور ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم موسموں کی، بارشوں کی پیش گوئی بڑی حد تک ٹھیک کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت کمپلیکس چیز ہے، لیکن ہم یہ پیش گوئی کر دیتے ہیں کہ کب بارش ہونے والی ہے۔ اس درجے میں ہم نے سمجھ لیا ہے اسباب کو۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اب سورج کس طرح کام کرتا ہے، زمین اور سورج کا تعلق کیا ہے، موسم کیوں آتے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے سمجھ لی۔ فطرت کو ہم نے تسخیر کیا، ایجادات کی ایک دنیا ہے، ہم نے اس کی بھرمار کر لی ہے۔ اس نے ہمارے اندر ایک ذہن پیدا کیا ہے۔ اس ذہن کا ایک انتہائی نتیجہ تو یہ ہے کہ لوگ اسباب سے بلند نہیں ہوتے اور خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب کچھ اسباب ہیں، قوانین ہیں، اور خدا چونکہ ان اسباب کے تحت نہیں آتا تو ہم اسے مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں یا دیگر لوگ جو خدا کو مانتے ہیں، تو وہ یا تو عقائد کو انہوں نے ابھی بھی توہمات میں رکھا ہوا ہے، یعنی وہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، وہی مشرکانہ توہمات ہیں، اکابر پرستی کا شکار ہیں، یا ہندو مت میں جو توہمات ہیں ہم جانتے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ یا پھر یہ کہ ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے کہ ہم دین میں اب یا تو دنوی فوائد کے لحاظ سے اس کو دیکھتے ہیں، یا ہم اس کو کسی عقلی پہلو سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے گا کہ روزے کے فوائد، نماز کے فوائد، روزے کے صحت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اس سے غریبوں کے حالات کا ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ جب ہم خالی پیٹ ہوتے ہیں تو غریبوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو دیکھیے ایک بڑی زبردست فزیکل ایکسرسائز ہے، اس سے ہمیں اپنے سماج کے بارے میں علم رہتا ہے، یعنی دنیوی فوائد ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ شریعت کے بارے میں ہمارے سوالات ہیں عقلی سوالات، جب عقلی سوالات کے عقلی جوابات ملتے ہیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ دین کی تعبیر، دین کی توجیہ، دین آج کے دور میں قابل عمل ہو، دین پہ کوئی عقلی اعتراض نہ ہو، ہر چیز لاجیکل ہو۔ آپ نے کبھی غور کیا ہمارا پورا مذہبی فکر اصل میں یا تو اس کے مطابق ڈھل چکا ہے یا ڈھلنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی یہی ہے ہمارا مذہبی فکر۔ میں اس کی نفی نہیں کر رہا کہ یہ غلط چیز ہے، نہیں، دین ہمارا تو کہنا یہی ہے کہ ہمارا دین دین فطرت ہے، اور عقل و فطرت کے ہر پیمانے پہ پورا اترتا ہے۔ تو اگر یہ بات کہی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، تو مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں صرف بتا یہ رہا ہوں کہ ہمارا زاویہ نظر کیا ہو چکا ہے۔ اچھا، مجھے اس پہ جیسا کہ عرض کیا کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے پرابلم کہاں ہے؟ ہم اس چیز پر فل سٹاپ لگا کے فارغ ہو گئے ہیں۔ دیکھیے ہم نے کیا کیا، ایمان کے سفر کی پہلی منزل کے اوپر بھی ہم ٹھہر گئے اور ہم نے اس کو ہی آخری منزل سمجھ لیا۔ یہ ہے وہ پرابلم جس کی طرف آج میں توجہ دلا رہا ہوں۔ یعنی یہ قرآن مجید میں صورتحال یہ نہیں ہے، قرآن مجید یہ نہیں کر رہا۔ قرآن مجید یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے، یعنی یہ پہلی چیز ہے، ایمان کی جو راہ ہے یہ تو بھئی پہلا پڑاؤ ہے اس کا۔ اس کے بعد جو اصل منزل ہے وہ تو محبت میں ڈوبی ہوئی پرستش ہے، اور وہ منزل کیسے آتی ہے، یہ ہے جو اب میں یہاں پہ آپ کے سامنے بات کروں گا، کیونکہ دیکھیے یہ ہے اصل حاصل، یہ ہے اصل مطلوب۔ اللہ تعالیٰ کو معقول لوگ بے شک پسند ہیں، آدمی کو معقول ہی ہونا چاہیے، لیکن انسان کیا صرف معقولیت کا نام ہے؟ ہم جب کسی حسین منظر کو دیکھتے ہیں
جب کسی پسند کی خوشبو ہمیں آتی ہے تو ہم میں جو تھرل پیدا ہوتا ہے، کوئی حسین چہرہ نگاہوں کے سامنے سے گزرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ خوبصورتی ہے، کوئی دلکش نغمہ ہو طبیعت پہ ایک اثر ڈالتا ہے، یعنی ہم جذبات رکھتے ہیں، احساسات رکھتے ہیں. تو خدا کے معاملے میں ان سب کو کیا مردہ ہو جانا چاہیے؟ اور ایمان اسی کا نام ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ ایک ہیں، دلائل سے ثابت ہو گیا وہ ایک ہیں، ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو ایسا ہی ہے کیا؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے. انسانی شخصیت کو پھر یہ ایمان ریفلیکٹ نہیں کر رہا. یعنی جو اصل میں مطلوب ہے اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے، ہمارے ساتھ کوئی شخص آ کے مہربانی کرے تو ہم دل سے اس کے شکر گزار ہوں گے، ہمارے دل میں اس کے لیے ایک محبت پیدا ہوگی، ایک انس، ایک تعلق پیدا ہوگا. اور یہ بڑا غیر معمولی ہوتا ہے اگر کسی کی مہربانیاں مستقل ہو جائیں. خدا کے معاملے میں یہ چیز ہمارے عقلی طور پہ تو شاید موجود ہے، لیکن احساس کی سطح پہ یہ بھی موجود نہیں ہے. یعنی وہ جو تڑپ ہے وہ تڑپ نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، وہ اصل گویا کہ جو منزل ہے ہم اس منزل پہ نہیں پہنچ رہے. ہاں، اگر یہ کہیں پائی جاتی ہے ہمارے ہاں، میں نہیں کہہ رہا نہیں پائی جاتی، پائی جاتی ہے ہمارے مذہبی سرکل میں نے مثال دی ہے، وہ آپ دیکھ لیے کہ غیر اللہ کے لیے ہوگی، اور ہمارے ہاں بھی غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے. آپ کبھی سنیے وہ چیزیں جو غیر اللہ کی تعریف میں کہی گئی ہیں، آپ کو لگے گا کہ لوگوں نے کاغذ اور قلم کو استعمال کیا اور کلیجہ نکال کر رکھ دیا، یعنی دل نذرانے کا جسے کہتے ہیں نا، نذرانہ بنا کے پیش کر دیا. تو یہ لگتا ہے کہ ہے تو صحیح، غیر اللہ کے لیے ہے، جو حواس کی زد میں ہے، جس کا تصور ہو سکتا ہے اس کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، چاہے وہ مخلوق ہو چاہے وہ انسان ہو. تو ایمان اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ اس مشرکانہ جذبے کو، یعنی جو غیر اللہ کی طرف اس محبت کو لے جا رہا ہے، اس کو تنہا اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، اور شوق و تحیر یعنی شکر گزاری اور کبریائی کے اس تمام جذبات کو مخلوق کی طرف سے ہٹائیں، اسباب سے اوپر کریں اور خدا کی طرف لے جائیں. اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ انبیاء کی شخصیت میں دیکھیے گا، ایک کامل درجے میں یہ چیز نظر آئے گی. اور اس کو آگے بڑھ کے اور مزید آپ کو دیکھنا ہے تو ان کی دعاؤں میں، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو چونکہ دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں دیکھ لیں. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یہ گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، صاحب خلق عظیم ہیں. اب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو کرتے ہیں، ذرا سنیے. ایک دعا ہے، بہت دعائیں ہیں، میں صرف ایک پیش کر رہا ہوں. حضور کہتے ہیں دعا میں، اللہم انکا تسمع کلامی، پروردگار تو میری بات سن رہا ہے، وترا مکانی، اور میرا حال بھی دیکھ رہا ہے، وتعلم سری وعلانیتی، اور میرے چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے. لا یخفی علیک شیء من امری، پروردگار میرا حال تجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، میری کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں. انا البائس الفقیر، پروردگار میں ایک بھکاری ہوں. اب سنیے گا، یعنی حضور نے اب گفتگو شروع کی، خدا کے مقابلے میں اپنی حیثیت کو بیان کر رہے ہیں. یہ دراصل حضور کی حیثیت نہیں ہے، خدا کی حیثیت کا بیان ہے کہ اس کے مقابلے میں حضور جیسی ہستی بھی کیا ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں پروردگار میں ایک مصیبت زدہ شخص ہوں، میں ایک بھکاری ہوں، المستغیث فریاد کر رہا ہوں، المستجیر پناہ مانگ رہا ہوں، الوجر المشفق المقر المعترف بذنبی، پروردگار میں ڈرا ہوا ہوں، میں سہما ہوا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. اسألک مسألۃ المسکین، میں تجھ سے مسکینوں کی طرح فریاد کرتا ہوں. وابتہل الیک ابتہال المذنبین، اور پروردگار تیرے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں جس طریقے سے ابتہال المذنب الذلیل، ایک گناہ گار اور ذلیل تیرے سامنے فریاد کر سکتا ہے. وعدو کا دعال خائف الزریر، ایک ایسے شخص کی طرح فریاد کر رہا ہوں جو
خوف زدہ بھی ہے، جسے بہت نقصان بھی پہنچا ہے. اور وہ دعا کس شخص کی ہے؟ من خدات لکا رقبتہ، جس کی گردن تیرے سامنے جھک گئی ہے. وفادت لکا عیناہ، اور جس کی آنکھیں تیرے سامنے بہہ رہی ہیں. وذل لکا جسدہ، اور جس کا دھڑ، جس کا وجود، جس کا جسم تیرے سامنے عاجزی اور پستی کے عالم میں پڑا ہوا ہو. ورغم لکا انفہ، اور جس کی ناک تیرے سامنے خاک آلود ہے. اللہم لا تجلنی بدعائک الشقیہ، پروردگار میں جو مانگ رہا ہوں اس میں مجھے محروم مت کر. وکن بھی رؤوف و رحیمہ، اور میرے لیے رؤوف و رحیم ہو جا. یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، وہ ہستی جو سب سے بڑھ کر ان میں بہتر ہے جن سے مانگا جائے، اور دینے والوں میں سے بھی جو سب سے بڑھ کر ہے. اب یہ دعا کیا ہے؟ یہ اس ہستی کی دعا ہے جو خدا کا سب سے بڑا عارف ہے، جو خدا کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو آخری درجے میں جانتا ہو، اور جو اس کی نعمتوں کو، اس کے احسانوں کو آخری درجے میں جانتا ہو. تو اس نے حقیقت کو پا لیا ہے کہ خدا کے مقابلے میں اصل میں کیا حیثیت ہے. یہی حیثیت ہے، سب کی یہ حیثیت ہے. کوئی حضور نے جو ہے، لوگ کہتے ہیں انکساری فرمائیے، حضور نے حقیقت کو بیان کیا. حضور اصل میں خدا کو بیان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بیان نہیں کر رہے ہیں. خدا کے مقابلے میں سبھی اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے، یہ نتیجہ ہے جو نکلتا ہے. ایمان کا سفر جب اس جگہ پہنچتا ہے جہاں حضور کا ایمان پہنچا ہوا تھا، تو یہ اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے. مجھے اور آپ کو بھی اصل میں یہاں آنا ہے. یعنی خدا کی عظمت کا احساس اگر اس درجے میں نہیں ہوا تو پھر ابھی ہم نے ایمان کی منزل کو نہیں پایا. تو یہ منزل کیسے ملے گی؟ یہ یہیں سے ملے گی، روزے میں ملے گی، رمضان میں ملے گی. کیوں؟ یہیں پہ یہ چیز بیان کی گئی نا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. شوق اور تحیر، کبریائی کا احساس تحیر پیدا کرتا ہے، حیرانگی پیدا کرتا ہے، مروبیت پیدا کرتا ہے، اور نعمتوں کا احساس شکر گزاری پیدا کرتا ہے. اور یہ قرآن مجید کرتا ہے. قرآن چونکہ رمضان میں نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اس کے کمالات کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ انتہائی غیر معمولی ہیں. وہ عظمت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن عظمت کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی ہی خاموش ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی آپ کبھی راہ چلتی ہوئی کسی چونٹی کو آپ لوگوں نے احساس دلانے کی کوشش کی ہے، ہم انسانوں نے، کہ ہم بہت عظیم ہیں؟ ایک چونٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی چونٹی کو روکیں اور بتائیں کہ میں تم سے بہت بڑا ہوں، بہت عظیم ہوں. یہ کام تو ہم نہیں کرتے نا. تو وہ چونٹی کو چاہیے ہمیں دیکھ لیں، اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ جس وقت ہم نے اس پہ پاؤں رکھ دیا اس کی خیر نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے جس طرح چونٹیوں نے ان کی عظمت کو دریافت کر لیا تھا، تو انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی. عظمت کو اپنے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی جب وہ بہت زیادہ ہو جائے. خدا کی عظمت بہت زیادہ ہے، تو خدا اپنی عظمت کا اظہار نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا. بس اس نے کائنات بنا دی، اس میں دیکھ لو. لیکن اس کا نتیجہ الٹا نکل رہا تھا. لوگ غافل ہو گئے، لوگ جھوٹی عظمتوں کے اسیر ہو گئے، لوگ اسے فراموش کر گئے، اس کا انکار کر بیٹھے. اس نے پھر بہت احسان کیا کہ جن لوگوں کی حیثیت نہیں تھی کہ انہیں مخاطب کیا جائے. یعنی ہم انسانوں کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کریں. اللہ تعالیٰ کی ہستی اتنی بلند ہے کہ ہم واقعتاً اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں مخاطب کیا جائے. یعنی مخاطب کرنے کے لیے بھی ایک سطح چاہیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی جب بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک ہائرر کی ہے. وہ اوپر کی سطح کے فرشتوں سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، حاملین عرش، اسی سطح کے فرشتے. اس کے بعد جو ہے ان کی ہائرر کے نیچے احکام منتقل کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مخاطبت کے لیے بھی ایک سطح چاہیے. وہ ہماری سطح نہیں ہے، لیکن انہوں نے کمال عنایت سے یہ کرم کیا کہ قرآن مجید میں ہم سے گفتگو کی ہے. اور یہ بہت بڑا احسان ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے. یعنی ہماری اوقات نہیں کہ ہم سے بات کریں. اللہ تعالیٰ، ان کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے. اب تو کائنات نے تعارف کرا دیا نا، یہ کہکشائیں در کہکشائیں. میں اگر ان کو بیان کرنا شروع کر دوں تو تصورات ختم ہو جائیں گی. یعنی خدا تو بہت آگے کی ہستی ہے، اس کی مخلوق کا تصور بھی ہم کرنے سے عاجز ہے. ہمارا سورج ایک ستارہ 9 کروڑ کہتے ہیں کہ میل کے اوپر ہے، اور اس کے بعد الفا سینچوری اگلا ستارہ جو آتا ہے، وہ آپ اگر روشنی کی رفتار سے چلیں گے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، پھر آپ 4 سال تک پہنچیں گے، 4 سال بعد وہاں پہنچیں گے. اتنا فاصلہ ہے.
اور ہماری اپنی ملکی وے گلیکسی کے اندر سورج جیسے 2 ارب ستارے ہیں، اور ہماری ملکی وے جو گلیکسی ہے اس جیسی کھربوں گلیکسیز یہاں موجود ہیں، اور قرآن یہ بتاتا ہے اس کائنات جیسی بھی اور 6 کائنات اور موجود ہیں، اور ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اور پھر عالم اصغر، یہ تو عالم اکبر تھا، آپ دیکھیے کہ ایک وائرس آتا ہے اور وہ پوری انسانیت کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو انسان نہ عالم اکبر میں، نہ میکرو ورلڈ میں، نہ مائکرو ورلڈ میں، عالم اصغر میں خدا کی قدرت، اس کی قوت، اس کے اقتدار کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اندازہ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود یہ کرم کیا کہ اب ہمیں سمجھایا ہے، قرآن مجید کی شکل میں سمجھایا ہے، اور سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اپنا تعارف کرا دیا، ہمیں موقع دے دیا کہ ہم غیب میں رہ کے خدا کی عظمت کا اعتراف کر لیں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ پالیں جو کسی کو نہیں دیا انہوں نے، وہ جبریل و میکائیل کو بھی جو وہ نہیں دیں گے، وہ ہمیں دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں توجہ دلاتا ہے انفس و آفاق کے نشانیوں پہ، ہماری پیدائش پہ، ہمارے جسمانی نظام پہ، مرد عورت کے جوڑے پہ، ہماری سماعت و ہماری بصارت کے اوپر، رات و دن کے آنے جانے پر، موسموں کے تغیر پر، بارش اور ہواؤں کے اوپر، پہاڑوں اور دریاؤں کے اوپر، سورج چاند تاروں کے اوپر، ہماری غذاؤں ہماری پیداواروں پر، ان میں سے ہر چیز پر توجہ دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے دیکھو، اس کو غور کرو، یہ نہ تم نے کیا ہے نہ ہی خود بخود ہو سکتا ہے، اور یہ سب کتنا غیر معمولی ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے صرف یہ سوچ کے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص آج سے 100 سال پہلے موجود نہیں تھا، لیکن ہم بس عدم سے وجود میں آئے، اپنی ماں کے بطن سے ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں نکلے، اور اس کے بعد ہم کیا باکمال انسان بن جاتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ پھر دنیا میں جب کوئی پیداوار کرنی ہوتی ہے تو آپ فیکٹری لگاتے ہیں، انسان خود ہی فیکٹری بن جاتا ہے، اپنی اگلی نسل کو خود ہی اپنے اندر سے آگے منتقل کر دیتا ہے۔ تو کمال کی انتہا ہے۔ پرابلم کیا ہے، ہم ان میں سے کوئی چیز دیکھ کے بھی، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، مسئلہ یہ کہ ہمیں تحیر نہیں ہوتا، ہم حیران نہیں ہوتے، اور ہمیں نعمتوں کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا ذہن کہاں ہے، اب ہم کہاں اسباب کی دنیا میں اٹکے ہوئے، قوانین کے اندر اٹک گئے۔ اچھا یہ اس طرح ہوتا ہے، بچہ ایسے پیدا ہوتا ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا، ہم مطمئن ہو گئے۔ سورج، چاند، تارے یہ ان اصولوں پہ گردش کر رہے ہیں، زمین ایسے گھوم رہی ہے، دن اور رات ایسے آتے ہیں، موسم ایسے آتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ اسباب کا سلسلہ اکٹھا کس نے کیا ہے۔ ہم نے تو اسباب کو سمجھا ہے، اسباب کے پیچھے کون ہے، اتنے طاقتور اسباب کو کنٹرول کون کر رہا ہے۔ ہم سانس لے رہے ہیں، کبھی سوچا یہ ہوا اس تناسب میں، اس بیلنس میں کس نے بنائی ہے؟ یعنی یہ اس پہ گفتگو اگر شروع کی جائے عجائبات کے اوپر تو زندگی ختم ہو جائے۔ قرآن نے صحیح کہا ہے کہ سمندر جو ہے وہ ان کی ساری جو پانی ہے وہ دوات بن جائے، سیاہی بن جائے، اور سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں، تو خدا کی یہ کلمات، اس کے کمالات نہیں لکھ سکتے۔ تو قرآن توجہ دلاتا ہے ان میں سے ایک چیز پہ، اور پھر ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی تسبیح کرو۔ یعنی یہ جو تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ جو تم دوسروں کو بڑا بنا بیٹھے ہو تو اس سے پاک قرار دو خدا کو۔ یہ جو شرک تم کرتے ہو، غیر اللہ کی محبت میں، ان کی عظمت میں تم مبتلا ہوتے ہو، اس سب کو خدا کے لیے خالص کرو۔ یہ ہے تسبیح کا مفہوم، کہ ساری عظمت صرف خدا میں ہے، اور غیر اللہ کچھ بھی نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حضور نے اپنی دعا سے بتا دیا، جب حضور نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کی حمد کرو۔ حمد کیا ہے؟ خدا کی نعمتوں کو دریافت کرو، اور پھر جس طریقے سے مثال کے طور پہ تم پہ کوئی مہربانی کرتا ہے، تم پہ کوئی احسان کرتا ہے، تم میں کوئی مشکل سے نکالتا ہے، تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تم اس کے لیے دعائیں کرتے ہو، تمہارے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خدا تو ہر لمحے تمہارے ساتھ یہی کر رہا ہوتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم میں سے اس وقت ہر شخص بات کر رہا ہے، سن رہا ہے، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارا خون گردش کر رہا ہے، ہمارے جسم میں لاکھوں سیل پیدا ہو رہے ہیں، ہمارا جسم کا ایک ایک اندرونی انٹرنل آرگن پرفیکٹلی کام کر رہا ہے۔ ذرا سا بھی پرابلم پیدا ہو جائے ایک آرگن کے اندر تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ ہم پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں کیسے ہو رہا ہے۔ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ فار گرانٹڈ لینا، ہم فار گرانٹڈ لیتے ہیں، لیکن آدمی اگر سوچنے لگے تو سراپا شکر بن جائے۔ اور پھر دوسرا پہلو وہی کہ حیران رہ جائے انسان، یا اللہ یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ کون ہستی ہے جو اتنی طاقتور ہے، جو ایک وقت میں سب کی سن رہی ہوتی ہے؟ یعنی ہم تو ایک وقت میں سب کو نہیں سنتے، دوسرے آدمی کو نہیں سن سکتے ہم،
ایک وقت میں 8 ارب لوگوں کی سنتا ہے. وہ 7 آسمانوں 7 زمینوں کے لوگوں کی خبر رکھتا ہے. اربوں خربوں کہکشاؤں اور تاروں کی خبر رکھتا ہے. اس درجے میں خبر رکھتا ہے کہ ایک پتا بھی گر رہا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے. کوئی چیونٹی بھی کہیں پہ پہاڑ میں سیاہ چیونٹی سیاہ رات میں اگر جا رہی ہے اس کی بھی خبر رکھتا ہے, اس کو بھی رزق دے رہا ہے. سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہے, آسمان کی وسعتوں میں کیا ہے, پہاڑوں کی بلندیوں پہ کیا ہے, ہر چیز کی اسے خبر ہے. تو آدمی بے اختیار کہہ سکتا ہے کہ حیران ہوں میرے شاہ میں, کیا کیا کہوں تجھے. لیکن میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں, یہ جو ابھی میں نے مصرع پڑھا ہے یہ بھی ایک نعت کا مصرع ہے. یعنی ہم کلیجہ نکال کے رکھتے ہیں, خدا کے لیے نہیں رکھتے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, یہ ایک نعت کا مصرع ہے. بہرحال تو یہ چیز جب آدمی حاصل کرتا ہے تو پھر آدمی اوپر اٹھتا ہے, اور یہ تحیر یہ شوق پھر آخر میں محبت تک جا پہنچتا ہے. یعنی دونوں چیزیں, یہ جو حیرانگی ہے یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے, اور یہ جو شوق ہے وارفتگی یہ کہ سب اسی سے ملا ہے, یہ پھر محبت میں تبدیل ہوتا ہے. تو وہ جو پرانے شاعر نے, ہمارے اردو کے کلاسیکل شعراء میں سے ایک تھے, انہوں نے بڑا پرانی, آپ نے شاید یہ سنی ہو, خبر تحیر عشق سن, نہ جنوں رہا نہ پری رہی, نہ تو رہا نہ تو میں رہا, جو رہی تو بے خبری رہی. اپنے محبوب سے مخاطب ہوئے کہتے ہیں کہ سنو, میرے عشق نے جس طرح مجھے تحیر میں ڈالا ہے اس کی خبر سنو. اب کوئی دنیا کا عشق نہیں رہا اور نہ کوئی حسینہ ذہن میں رہی. خبر تحیر عشق سن, نہ جنوں رہا نہ پری رہی, نہ تو رہا نہ تو میں رہا, اب نہ میں وہ رہا ہوں, میں بھی بدل گیا ہوں. اور تم جو میرے لیے ایک زمانے میں سب کچھ تھے, اب تم بھی وہ نہیں رہے, جو رہی تو بے خبری رہی. اب ہر چیز سے میں بے خبر ہو چکا ہوں. تو یہ تو خیر ایک شاعری کا اسلوب ہوتا ہے مبالغے کا. بندہ مومن تو اس طرح بے خبر نہیں ہو جاتا, مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ غیر اہم ہو گیا, یہ آپ سمجھ لیجئے. تو یہ چیز ہے جو پیدا ہونی چاہیے. تو اب اس کو دیکھیے, قرآن مجید کا اسکرپٹ ہے اور روزے کی پریکٹس میں کس طرح اللہ نے اس کو کمال طریقے پہ مرج کر دیا. قرآن مجید آپ کو پڑھوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں, سارا دن آپ بھوکے رہے ہیں, پیاسے رہے ہیں. تو اب آپ کو پتہ چل گیا بھوک و پیاس ہوتی کیا ہے. اور کچھ پانی چھین لے یا گلے کا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اللہ نہ کرے کسی کو ہو, کسی جاننے والوں کو اگر آپ دیکھ لیں, تو میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو گلے کا کینسر ہو جائے, پانی کا ایک قطرہ آپ نیچے نہیں اتار سکتے. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو پانی بھی نہیں مل رہا ہوتا, صاف پانی نہیں مل رہا ہوتا, پینے کا نہیں مل رہا ہوتا. کھانا تو بہت لوگ ہیں جو محروم ہو جاتے ہیں. تو گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ, اندازہ کرو میری نعمتیں کتنی ہیں, تمہیں اگر میں محروم کر دوں تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا. اور ہم ان کو فور گرانٹیڈ لیتے رہے ہیں. تو یہ اس پریکٹس کو اس تھیوری سے جوڑنا چاہیے. روزے کی پریکٹس کو قرآن کی اس تھیوری سے جوڑیں جو بھرا ہوا ہے قرآن مجید, جو ہمیں بہت بورنگ لگتا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں منوا رہے ہیں کہ وہ ایک ہے, ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں نا, ہم تو غیر اہم سمجھتے ہیں قرآن کے اس پورے حصے کو. بھئی ہم تو مانتے ہیں, آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ آپ ایک ہیں, آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ چاند سورج ستارے آپ نے بنائے, ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں. وہ ہمارے علم میں اضافہ نہیں کر رہے, ہم سمجھتے ہیں ہمارے علم میں اضافہ کر رہے ہیں, وہ ہمارے اندھے پن کو ختم کر رہے ہیں. اپنے دل کے دروازے کھولو, اپنے اندر تحیر پیدا کرو, اپنے اندر شوق پیدا کرو. اور یہ جو عقلی طور پہ مطمئن ہوئے نا, وہ ہمارے یہاں تو بیشتر لوگوں کو وہ بھی حاصل نہیں ہوتا, یہ بھی میں بتا دوں, وہ بھی نصیبے والوں کو ملتا ہے. لیکن میں تو ان کی بات کروں جن کو یہ حاصل ہو گیا. تو انہیں یہ سمجھانا ہے کہ تمہارا سفر شروع ہوا ہے, تم کہاں احمق کی طرح کھڑے ہو, آگے بڑھو. یعنی ہمارے علم کیا ہے, آدمی فقہ کے اندر الجھتا چلا جائے, چیزوں کی ظاہر میں الجھتا چلا جائے. اصل سفر ایمان کا سفر ہے, اور یہ تکبیر و تشکر کے راستے سے ہوتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے جب آدمی ہوتا ہے نا, وہ پھر بے پناہ آدمی ہو جاتا ہے. پھر بہت چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے, اور کسی کا بڑا عمل ہو تو پھر اس کے تو کیا کہنے. اور اس لیے انبیاء علیہ السلام سب سے آگے ہوتے ہیں کہ ان کی معرفت سب سے زیادہ ہوتی ہے, ان کی محبت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے. آپ لوگوں نے اگر میرے ناول پڑھ رکھے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں عبداللہ کا جو کردار ہے, اس کو وہ کردار ہے, ظاہر کسی شخصیت کا نام نہیں ہے. تو میں نے کئی مقامات میں ناولوں میں یہ بتایا ہے کہ وہ اس جگہ کیوں پہنچا. لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ آپ نے اس کا کوئی کام وام تو دکھایا نہیں زیادہ. میں نے یہ بتایا ہے, اس کے کام سے زیادہ وہ ذہنی طور پہ کہاں کھڑا ہوا ہے, یعنی اسی جگہ کھڑا ہوا ہے. سب سے زیادہ اللہ سے محبت, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اہم ہو چکے ہیں.
کس راستے سے؟ اسی راستے سے، تکبیر و تشکر کے راستے سے، خدا کی کبریائی کا احساس. خدا نے مروب کر دیا، متحیر کر دیا، خدا کی نعمتوں کے احساس میں آدمی ڈوب چکا ہے، خود اس کی حیثیت اس کی نظر میں ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد پھر آدمی چھوٹا عمل بھی کرتا ہے تو وہ آسمانوں تک اٹھا دیا جاتا ہے. اور ہم دیکھیے یہ بات نہیں سمجھتے کہ ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک روز یہ ہونا ہے. جس روز اللہ تعالیٰ نے سامنے آ جانا ہے نا، غیب کا پردہ اٹھا کے، ہر شخص کے ساتھ یہی ہونا ہے. اس کی عظمت اتنی غیر معمولی ہے اور اس کے انعامات اتنے غیر معمولی ہیں کہ جب وہ آ کے بتائے گا سب مان لیں گے، لیکن اس روز کام نہیں آئے گا. ہمیں جو اپورچونٹی مل گئی ہے کہ ابھی خدا سامنے نہیں آیا، ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، اپنے احساسات تک اس چیز کو منتقل کر دیں اور دل سے اس جگہ پہ آ جائیں، تو پھر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کا اجر کہاں جا پہنچے گا. یعنی نجات یہ تو ایک مرحلہ ہے نا، لیکن بلندی درجات میں جو چیز سب سے زیادہ آدمی کو لے کے جائے گی وہ آدمی کی یہ قلبی کیفیت ہے. اور اس کے بعد عمل تو ہوتا ہی ہے، اس کے بعد تو آدمی جان میں نچھاور کرتا ہے، آدمی سبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے جو اصل مطلوب ہے. تو ایمان کا سفر جو تعقل سے شروع ہوا تھا وہ تکبیر اور تشکر کے راستے سے خدا کی کبریائی بیان کرنی ہے، اس کی شکر گزاری کرنی ہے، محبت کی منزل پہ پہنچتا ہے. اور یہ حاصل کرنے کا سب سے آسان موقع، سب سے آئیڈیل موقع وہ رمضان ہے جو قریب آ رہا ہے. تو اس وقت سے آئیے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.